السلام علیکم جی. وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی. دیکھیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں اور اگر وہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے اور وہ عمران خان کو اپنی عزتوں کا، اپنے فیملی کی عزتوں کی قربانی کر کے دوبارہ 10 سال کے لیے برسر اقتدار رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ پروجیکٹ عمران خان انٹیکٹ ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ شہباز گل جو ہوگا اس کو نہ صرف کہ ضمانت ملے گی بلکہ رہائی بھی ملے گی، وہ ہیرو بھی بنے گا اور وہ زیادہ بڑا بدماش تمندار بن کے میدان میں آئے گا اور آپ کے اور میرے سروں کے اوپر ہتھوڑے برسائے گا. ٹھیک ہے، اپنی زبان سے زہر پھونکے گا اور اپنی ہذیان جو ہے وہ آپ کے اور میرے کانوں کے اندر انڈھیلے گا. اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پروجیکٹ وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور عمران احمد خان نیازی قصہ ماضی ہو چکے ہیں اور وہ نئے منظرنامے کے اندر اپنا کوئی ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا لمبا نکا کردار تلاش کر رہے ہیں، تو پھر یہ ضمانت نہیں ہوگی، ان کی رہائی عمل میں نہیں لائی جائے گی، کیونکہ جو پروجیکٹ بلکہ ماسکو پلان جو پکڑا گیا ہے، ماسکو پلان بہت خوفناک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر اگلے کم از کم 1.5 سے 2 سال کے اندر جو آرگنائزڈ انارکی بنائی جائے گی اور جس طرح آرگنائزڈ کیوس کریٹ کیا جائے گا، میرا مطلب ہے یار عمران ریاض کی زبان کوئی بولنے والی زبان ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو بدماش ہے، وہ تو دھمکیاں لگاتا ہے، اور دھمکیاں بھی کن کو؟ وہ بھائی جان ریاست کے اداروں کو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب کہ ہم بھی فوج کے سیاسی کردار کے ناقد ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ہلکی پھلکی چونیاں وڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو سیدھی اے کردہ جب بھائی جان آہو. اب میرا مطلب ہے کہ چلیں ہم جب پڑھنے کے لیے 1984 میں 82 میں جب ہم آئے تھے لاہور، تو اس کے بعد یہیں پہ رہ گئے نا. اس وقت بھی ماشاءاللہ گھر بھی تھا، کچھ تھوڑی سی زمین بھی تھی، سارا کچھ تھا نا. تے اپنے ابا جی کا بھی پتا ہے نیشنل ٹاؤن تو پرلے پاسے 2.5 مرلے دے کرائے دے مکان تے اتوں ایڈا رائز. میرا مطلب ہے چھڈو پڑے یار، ہر کسی کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرے. تو وہ جناب یہ کیوں آ جاتا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ یہ سارے اس فسطائیت پیدا کرنے والے پروجیکٹ کا حصہ تھے اور ہیں، اور جو ان میں سے زیادہ عقل مند تھے وہ ملک سے بھاگ گئے. سب سے بڑا بونگا جس کو ہم کہتے ہیں صابر شاکر، وہ سب سے چلاک اور کائیاں نکلا، وہ پہلے نکلا، سب سے پہلے اسے پتہ چل گیا کام خراب ہو گیا. اور اس کے بعد جو تھے وہ ارشد شریف صاحب تشریف لے کے گئے، انہوں بھی پتہ چل گیا کہ کام خراب ہو گیا، غلط پاسے ہاتھ پا بیٹھے ہیں، سائیں اب پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی رابطہ، میرا مطلب ہے وہ تو وہاں پہ سکرپٹ لینے جاتے تھے کہ آج میں نے کی بولنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، مطلب بہت سارے لوگ جو کاغذ پہ پڑھ کے بولتے ہیں ارشاد پٹی کی طرح، یہ باقاعدہ جا کے تو ISPR سے سکرپٹ لے کے آتے ہیں کہ آج جیسے کی بولنا سانو لکھ کے دیو، اور پھر وہ باقاعدہ پڑھتا ہے ارشاد پٹی. ٹھیک ہے، ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں ٹی وی کی سربراہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں صاحب سے ملنے گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب باہر پٹی بھی آیا ہے، تو پٹی انہوں نے بٹھا انہوں ذرا. ہاں، کہتے ہیں جی میں کوئی 2.5 گھنٹے بعد باہر نکلا تو باہر وہ جو PN کے بیٹھنے والا بینچ نہیں ہوتا، موصوف اس پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ صاحب شرف بازیابی بخشیں. ٹھیک ہے، تو صاحب نے پھر بلایا ہوگا ان کو، خیر وہ صاحب جو ہے چھڑو ہے اس کا. تو یہ جو بھائی جان یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کنٹرولڈ بٹ آرگنائزڈ جو انارکی کریٹ کرنا تھا، جس کے لیے سب سے زیادہ ماڈل پسند آیا جناب عمران احمد خان نیازی کو، وہ رشین ماڈل تھا. سمجھا کرو اس میں وہ راسپوٹین کا ذکر بھی کردار بھی ہے نا، تو وہ اس کے اوپر خود کو سمجھا کرو. تو اب یہ جب سارا پکڑ گیا تو جس سے انہوں نے ریسرچ کرواتی تھے یا جس کی سربراہی کے اندر وہ سیل قائم کرتا تھا اس کی جب نوکری ختم ہوئی تو وہ امریکہ واپس جاتے جاتے سارا کچھ انہوں نے دس گیا.
پنڈی والے نو کہ اے کرن ڈیا جی یہ تو انارکی پلان کر رہا ہے. تو انارکی پلان کر رہا تھا، ظاہر ہے پھر سائیوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا، انتظار کرنا شروع کر دیا. شہباز گل کی جو سٹیٹمنٹ تھی، شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ اس فسطائیت کا نقطہ آغاز تھی. اس کے بعد اس کی ان باتوں کو فواد چودھری نے بھی کرنا تھا اور شبلی فراز نے بھی کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اور آئٹم انہوں نے اس میں جھونکنا تھا، وہ خاتون ہونی تھی، اور پھر عمران خان صاحب نے اس پورے بیانیے کو اون کر لینا تھا. لیکن پہلے میڈیا کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کروانی تھی. وہ جیسے ہی شہباز گل نے منہ سے نکالا، انہوں نے پھڑ کتا، انہوں نے کہا ادھر آؤ. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں چونکہ پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی کنسپریسی ہو رہی ہے، اور اس کی نشاندہی بھی ہم کر رہے تھے، جو مظاہرات تھے، جو انڈیکیٹرز تھے ان سے، تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یار ریاست کے مفادات کے محافظ ہونے کے دعوے دار ادارے، وہ سمارٹ مین جو ہیں، ان کے نمبر 1 میں آنے کے باوجود بھی اس پروجیکٹ پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے اور اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. تو جب شہباز گل پکڑا گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ان کے کسی بڑے بلنڈر کے منتظر تھے، اور وہ بڑا بلنڈر شہباز گل کی جیسے ہی ہوا تو پھر جو لوگ زیادہ ان کے ساتھ ہینڈز ان گلو تھے سکرپٹ کے حوالے سے، انہوں نے سب سے پہلے دوڑ لائی، اوئے مارے گئے، اوئے رگڑے جاواں گے، دوڑو اتوں. ٹھیک ہے. اور ابھی میرا مطلب ہے آپ کو 1-2 اور کریکٹر بھی ان کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھاگ گئے ہوں، ہمیں پتہ نہ چلا ہو. ٹھیک ہے. تو اب شہباز گل صاحب کے بعد جو میں نے نام دیے ہیں وہ آپ نے ان کی گرفتار ان کا بھی سن لیا ہوگا. شیدہ ٹلی بھی باہر جا کے بیٹھا، میں نے الگ سے اس کے اوپر ایک ولاگ کر دیا ہے، شیدہ ٹلی ایز اے کریکٹر ہے، مطلب کہ یہ کتنا کو بڑا کریکٹر ہے اور کتنا گھٹیا کریکٹر ہے. میں نے اس پہ ایک الگ سے ولاگ کر دیا. شیدہ ٹلی بھی ناس گیا. اس طرح کے کر کے آپ کو بہت سارے کریکٹر دوڑتے نظر آئیں گے. میں وہ بات کر رہا تھا ایک صاحب سے جن سے مجھے یہ والی انفارمیشن ملی تھی، تو میں نے کہا کہ اے کیے، انہوں نے کہا انہوں نے بھاگنے کا موقع دینا ہے. ٹھیک ہے. ان کی بڑی خدمات ہیں یار، ان کے ساتھ جن کی جتنی خدمات ہیں ان کو اتنا موقع ملے گا. تو شیدہ ٹلی کو موقع ملا ہے، گھومن کو موقع نہیں دیا گیا کیونکہ اس کی خدمات ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی. باقی بھی آپ سمجھ لو، جن کو بھاگنے کی اجازت دی جائے گی ان کی خدمات بہت زیادہ ہوں گی، ان خدمات کا ان کو صلہ دیا جائے گا. بس تسی سارا بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں دسو اور اتو تتر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور جن کی خدمات کم ہوں گی ان کو رگڑا لگے گا. یہ اتنا خوفناک پروجیکٹ تھا. اب میں نیچرل لائٹ میں کرتا ہوں، سورج غروب ہوا ہے آپ کے سامنے تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ اندھیرا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے یہ ہے جی وہ داستان جو کہ وجہ بنی کہ آج جو میرے دل کے اندر سوال تھا کہ یہ جو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو ڈرامہ کرتے ہوئے، جس کا نام ہے شہباز گل، تو ریمانڈ تو 2 دن کا ہے، تو اس ریمانڈ کا کیا بنے گا. تو آج جب سرکاری وکیل عدالت سے نکلے تو انہوں نے بتایا کہ ریمانڈ ڈیفر سمجھا جائے گا. اگرچہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں لیکن ریمانڈ ڈیفر سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ ہاسپٹل سے نکلیں گے، ہاسپٹل سے نکل کے وہ جناب انویسٹیگیشن افسر کو جوائن کریں گے تو پھر ان کے ریمانڈ کا آغاز ہوگا. اب 2 دن کا کر کے 4 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ مجسٹریٹ دے چکے ہیں اگر ہم دیکھیں تو. لیکن کسی بھی جرم کے لیے 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے اور 14 سے بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو 10 دن کا ابھی باقی ہے. اور اگر مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ والے ڈرامہ جات جاری رکھے تو اگلی تاریخ سماعت کے اوپر جج صاحبہ یہ بھی کہہ سکتے کہ اچھا پھر 10 دن نہیں لے جاؤ، جدو یہ طبیعت ٹھیک ہوئے گی انہوں انویسٹیگیٹ کر لینا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہوگا. اور جب وہ زیر تفتیش ہوگا تو وہ بہت ساری ایسی باتیں کہے گا کہ جس کے لیے اس کو اسسٹنٹس کی ضرورت پڑے گی، یا وہ بتائے گا کہ فلانے نے اے کیتا سی، تو پھر اس فلانے کو بھی بلا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس لیے آپ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھیں گے. عمران خان صاحب باہر نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے، کیونکہ امریکہ میں جائیں گے تو اتھے بھی پھڑے جائیں گے، اور برطانیہ میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی عارف نفقی کے ساتھ والے گھر میں ان کو بھی پکڑ کے بند کیا جا سکتا ہے. لہٰذا انہیں جو کچھ لڑنا ہے، پہلے وہ نتھیا گلی جایا کرتے تھے اور کہیں اور جایا کرتے تھے، لیکن اب انہیں
پاکستان کے اندر بھی جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں پہ رہ کے کرنا ہے. وہ پاکستان سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے بھاگیں گے نہیں. لیکن تاہم اگلا وقت ان کے لیے آسان نہیں ہے. پاویں آپ روزانہ کی 1000 مرغیوں کی بجائے 1,00,000 مرغیاں بھی جلا لیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.